بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21ویں تراویح ہے اور انشاءاللہ ہمارے ہاں 25واں پارہ مکمل تلاوت کیا جائے گا۔ جیسا کہ پیچھے سے مضمون چل رہا ہے حوامیم سبع کا، 2 حامیم ہم نے کل سن لی ہیں، سورہ مومن اور سورہ غافر، سورہ مومن اور سورہ فصلت، یہ 2 صورتیں ہم نے سن لی ہیں۔ 4 صورتیں حوامیم میں سے آج پڑھی جائیں گی۔ پہلی صورت سورہ شورا، یعنی حامیم کی یہ تیسری صورت ہے۔ 7 حامیم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اوتیت الحوامیم مکان الانجیل، کہ انجیل کی جگہ پہ اللہ رب العزت نے حامیم عطا فرمائی ہے۔ نظریاتی مسئلہ ہے، قرآن کے اعجاز کو اللہ رب العزت نے اس سورہ میں خاص طور پر ذکر فرمایا۔ وحی اور رسالت کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان سب کے بارے میں ایک چیز سمجھائی۔ حوامیم کا ایک خاصہ ہے، وہ ابتدا میں اللہ رب العزت اپنی مدح و ثنا بیان فرماتے ہیں تاکہ مخلوق میں اللہ کی عظمت صحیح طریقے سے بیدار ہو سکے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت اس کے حوالے سے دلائل ذکر فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر ایک بڑی موٹی بات ذکر فرمائی۔ سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے، سب کے سب جو دین لے کر آئے وہ دین اسلام تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ہوں، حضرت شیش ہوں، حضرت نوح ہوں، حضرت عاد ہوں، حضرت ہود و صالح ہوں، یا جو بھی پیغمبر ہو، چاہے حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، سب کے سب جو دین لے کر آئے وہ دین اسلام تھا۔ چنانچہ لوگوں نے اس کی حالت اور کیفیت بدلی ہے، ورنہ ابتدا سے لے کے آج تک دین اسلام تھا۔ اور دین اسلام کی بنیادی 3 باتیں ہوتی ہیں، توحید ہوتی ہے، اور رسالت ہوتی ہے، اور آخرت ہوتی ہے۔ یہ 3 احکامات بنیادی ہیں۔ اس کے بعد ضمنی احکامات ہوتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لانا، اور خلق خیر پر، خلق شر کے اوپر، اور ان سب چیزوں پر ایمان لے کر آنا، یہ ساری اس کے بعد کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو شریعت ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ کسی کی شریعت میں 2 نمازیں، کسی کی شریعت میں 5 نمازیں، کسی کی شریعت میں 3 روزے مہینے کے، کسی کی شریعت میں 1 سال کے اندر 30 روزے، کسی کی شریعت میں پورے سال میں 2 روزے۔ تو یہ مختلف شریعت الگ ہے اور عقیدہ الگ ہے۔ تو شریعت اللہ رب العزت نے جو دے کے بھیجا وہ 313 انبیاء کو بھیجا، اور نبوت جو دے کے بھیجا وہ 1,24,000، یا بعض روایت کے مطابق 2,24,000، اور بعض روایت کے مطابق اور مختلف قسم کے اعداد ذکر ہیں۔ بعض حضرات کے مطابق انبیاء علیہ السلام کی تعداد 24,000 تھی، بعض حضرات کے مطابق 1,000 تھی، لیکن جو مشہور قول ہے وہ 1,24,000 یا 2,24,000، جیسا کہ شرح وقائع نے اس کا ذکر کیا۔ چنانچہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مادیت کے حوالے سے اور تکوینیت کے حوالے سے دلائل دیے، پھر ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی سے خاص طور پہ بچتے ہیں، غصہ آ جائے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور رب کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور چونکہ سورت کا نام سورت شورا ہے، تو شورا کا مطلب ہے مشورہ۔ تو اہل ایمان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ کبھی خود رائے نہیں کرتا۔ کبھی خود رائے کا مطلب ہے کہ بس خود ہی خود سے ڈیسیجن لیتا ہے اور خود ہی خود سے فیصلے کرتا ہے، اپنے فیصلوں کو بادشاہت کی طریقے سے مناتا ہے۔ گھر کے اندر ایک بادشاہ کی حیثیت کے ساتھ رہتا ہے، اور دفتر کے اندر ایک بادشاہ کی حیثیت سے رہتا ہے، معاشرے کے اندر ایک بادشاہ کی حیثیت سے رہتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ جو بھی نظم ہو وہ امرہم شورا بینہم، آپس کے کام باہمی مشورے سے ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی جو کام کریں وہ مشورے سے کریں، اور صحابہ کرام کے مشورے سے کریں۔ تو کتنی بڑی اور اہم بات ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف، زخرف کہتے ہیں زیب و زینت کو۔ اس سورت کا بنیادی مقصد انسان کو برے اعمال سے اچھے اعمال کی طرف لے کر آنا ہے، کہ برے اعمال انسان کو زخرف لگتے ہیں۔ زخرف کا مطلب ہے ظاہری چمک اور دھمک،
کہ برے اعمال کے اندر ظاہر میں بڑی چمک ہوتی ہے، دھمک ہوتی ہے، اور اچھے اعمال کے اندر ظاہر میں مشقت ہوتی ہے۔ جیسے اعتکاف ہو رہا ہے تو اس میں ظاہر میں مشقت ہے، آپ باہر نہیں جا سکتے، اب مسجد کے اندر بیٹھنا پڑے گا، آپ باہر نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کے اندر آتی پابندیاں ہیں، اور جو برے کام ہے اس کے اندر لذت ہے، اس کے اندر شہوات ہیں، بھی بڑا مزہ آئے گا، تفریح ہوگی، انجوائے ہوگا، ایسا ہوگا ویسا۔ اس کی بنیاد اس انجوائمنٹ انٹرٹینمنٹ پہ ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد مشقت پر۔ تو اہل ایمان کو اس چیز کی طرف دعوت دی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ سب کیوں کی کیا وجہ ہے؟ یہ سب اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے نافرمانی چھوڑو، فرما برداری کرو، تو اس کے آگے اللہ رب العزت نے دلائل دیے ہیں۔ ان دلائل دینے کے بعد بہت سے غلط نظریات ہیں ان کا رد کیا، جیسے کہ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اس چیز کا رد کیا عقلی دلائل کے ساتھ بھی، نقلی دلائل کے ساتھ بھی۔ عقلی دلائل تو یہ کہ تم اپنے لیے بیٹی ہونے کو آر محسوس کرتے ہو اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں پسند کرتے ہو، یہ کون سی ایسی بات ہے؟ پھر تم اپنے نظام میں بنائے کہ بیٹیاں نکمی ہوتی اور بیٹے کام کے ہوتے ہیں، تو خود کہتے ہو سارے کام اللہ فرشتوں سے لیتے، تو پھر بیٹیوں اللہ کی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہو، یہ کیسے؟ یعنی تمہاری عقل کے بھی خلاف ہے اور دنیا کے فلسفے کے بھی خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز یہاں پر ذکر ہے، دنیا کے جتنے بھی کفار ہیں وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر، سوائے ایگنوسٹک ہیں یا سوائے ایتھیزم کے، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں ان کے علاوہ، جو دہری اور ایگنوسٹک قسم کے لوگ، ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین کے بڑے حضرت ابراہیم ہیں۔ جیسے کہ یہودی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم کی نسل میں سے آئے۔ عیسائی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہم حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، لہذا یہ اصل ملت ابراہیمی پر عیسائی ہیں۔ اور ایسے مشرکین کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کو بنایا اور ہم اس کعبۃ اللہ کے وارث ہیں، لہذا اصل دین ملت ابراہیمی پر ہم ہیں۔ تو اس کا رد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ معاملہ کہ ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولیکن کان حنیفا مسلما، حضرت ابراہیم سیدھے دین پر تھے، دین اسلام پر تھے، نہ انہوں نے یہودیت کی طرف رخ اختیار کیا، نہ انہوں نے عیسائیت کی طرف رخ اختیار کیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہے، خاص طور پر وہ واقعہ جو طائف کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غم اور تکلیف میں تھے، تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تسلی دی۔ اس کے بعد تسلی کے طور پر فرعون اور حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان فرمائے کہ دیکھو کس طریقے سے ہم نے اس کو دریا میں غرق کیا اور حضرت موسیٰ کو حفاظت میں لے کر آئے، اور اسی طریقے سے فرعون طاقت میں ہے، ایسے مشرکین مکہ بھی طاقت میں ہے، اور ہم نے جس طرح فرعون کو تباہ و برباد کیا ایسے ان کو بھی تباہ و برباد کریں گے۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ دخان۔ دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، یہ حامیم کی سورت نمبر 5 ہے، 5ویں حامیم ہے۔ قرآن مجید کا اعجاز اور خاص طور پر اس بات کا ذکر ہے کہ یہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ دراصل یہ قرآن 24 رمضان المبارک کو نازل ہوا ہے، جو کہ 25ویں شب بنتی ہے، لیکن دراصل یہ دن میں نازل ہوا تھا، تو یہ 24 رمضان میں نازل ہوا، تو ایک لحاظ سے 23ویں شب بھی لگ رہی ہے اور ایک لحاظ سے 25ویں شب بھی لگ رہی ہے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا، لہذا یہ قرآن کے مختلف اعجاز اس سورہ دخان کے اندر ذکر کیے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ قرآن کے نزول کی ابتدا ہے دخان کے حوالے سے۔ دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، تو اس میں خاص طور پر اللہ رب العزت نے بادلوں کا ذکر فرمایا، آسمان کا ذکر فرمایا، اس کو دھوئیں سے تعبیر فرمایا۔ تو یہاں کفار مکہ کو تشویق دی فرعون کے ساتھ کہ فرعون کے پاس لاکھوں کا لشکر اور یہ سب کچھ تھا، اس کے باوجود وہ ہلاک ہوا۔ تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ محض کسی کے پاس پیسہ ہونا، محض کسی کے بس علم ہونا، قبضہ اقتدار ہونا، دنیا کی ہر دولت ہونا، مال و دولت اس کے گھر کی لونڈی ہو جائے، کہ یہ کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ یہ کامیابی کی علامت یہ ہے کہ آپ کے قلب میں ایمان ہو اور آپ کے دل کا رشتہ اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہو، اصل یہ کامیابی ہے۔ اور اسی کامیابی کی طرف قرآن دعوت دے رہا ہے، اور اسی کامیابی کی طرف دعوت پورے قرآن میں ابتدا سے انتہا دی گئی
اس کو اگر کھولا جائے تو صرف اتنی سی بات آپ سمجھیں کہ الحمدللہ رب، رب جو لفظ رب ہے وہ بھی اسی بات کو بتا رہا ہے کہ انسان ربوبیت کے اندر مار کھا جاتا ہے، یعنی الوہیت میں مار نہیں کھاتا، ربوبیت میں مار کھاتا ہے۔ الوہیت کیا ہوتی ہے کہ میرا خالق صرف اللہ ہے، یہ ہے الوہیت، لیکن میرا کام کون بنائے گا؟ فلاں بندہ میرا پلاٹ خرید لے، میرا کام بن جائے، گھر آ جائے، فلاں بندہ اگر بزنس ڈیل کر لے تو میرا بہترین کام چل جائے گا۔ یہ جب ربوبیت کے اندر انسان دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے تو مار کھا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ یہ جو مثالیں دی کہ فلاں اتنا مالدار، فلاں اتنی دنیا اس کے گھر کی نوکر چاکر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تباہ ہوا، تو اس کے پیچھے یہ کاز ہوتا ہے، یہ وجہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے۔ سورہ جاسیہ میں خاص طور پہ اللہ نے قیام، یہ حامیم کی چھٹی صورت ہے، اس کے بعد ایک صورت حامیم کی رہ جاتی ہے۔ جاسیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کھڑے ہوئے ہیں اور ایسا خطرناک دھماکہ ہوا کہ سب لوگ یوں اتنا نیچے جھکے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ تو اس کیفیت میں یعنی ہاتھ یوں اٹھائے ہوئے ہیں ڈر کی وجہ سے، سر اپنا بچایا ہوا ہے اور گھٹنوں کے بل انسان گر جائے، اس گرے ہونے کی کیفیت کو جاسیہ کہتے ہیں، اور قیامت کو بھی جاسیہ کہتے ہیں۔ اس صورت کے اندر چونکہ تذکرہ قیامت کثرت کے ساتھ ہے اور ایسا ہولناکی سے اس کا ذکر ہے کہ انسان جیسا گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے، ایسی چیزیں یہاں پر ذکر ہیں کہ مجرموں کے مکروہ چہرے اور اللہ کی آیات کا ان کے اوپر جب سامنا ہوتا ہے تو کس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر ماضی میں کفار کے ساتھ کچھ واقعات پیش آئے، ان کا کچھ اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے، اور قیامت کے ہولناک منظر کی منظر کشی ہے اس صورت کے اندر، اس وجہ سے اس کو سورہ جاسیہ کہتے ہیں۔ تو یہ 25واں پارہ جو آج انشاءاللہ پڑھا جائے گا، اس کی تھوڑی موٹی موٹی ضروری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے انشاءاللہ اعتکاف کا عمل شروع ہوگا، تو جو لوگ بھی اعتکاف بیٹھ رہے ہیں وہ مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ اعتکاف کی نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں، بس دل میں ارادہ ہو کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ جب شروع ہوگا تو ہم زبان سے بھی پڑھوا دیں گے، نویت سنت الاعتکاف، کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ آج مغرب کے وقت سے یہ عظیم الشان عمل جو ہے وہ ہماری مسجد میں شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے منظور۔